السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو تو مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی کی ہے۔ اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی قصیدہ پڑھ رہے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی کہ معاذ اللہ، اللہ میری توبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک اگر اپنی نگاہ زمین پہ رکھیں تو ساری زمین کا پانی ختم ہو جائے اور کچھ بھی نہ ہو اس دنیا کے اندر۔ میں نازی حیران ہوتا ہوں کہ یہ کہاں سے یہ گڑھ کے لے آتے ہیں واقعات، ان کو قرآن حدیث کیوں نظر نہیں آتا؟ یقین مانیے اگر ہم لوگ قرآن حدیث ان کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ کچھ ساتھیوں کا یہ کمنٹس بھی ہوتا ہے کہ جب قرآن حدیث ہے تو پھر معاذ اللہ آگے سے کہتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگلے بندے کو یہ بتانے کے لیے یا غوث مدد استغفر اللہ۔ ناظرین، میرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں عقیدہ توحید نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بھی ہم حقدار بن جائیں گے۔ تو ناظرین، میں حیران ہوں، یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں پہلے ناظرین اسی کی زبانی وہ سنتے ہیں گفتگو، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فحکمی نافذ فی کل حالی۔ اوے اللہ کریم نے مجھے تمام اقطاب عالم پر حکومت دیے، اوے میرا حکم ہر حال میں میرا آرڈر نافذ ہونے والا ہے۔ فلو القیت سری فی بہار لسار الکل غورا فی الزوالی۔ اگر میں اپنا راز، میں اپنی توجہ دریاؤں پہ ڈال دوں تو ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے، زمین میں جذب ہو کر یہ دریا خشک ہو جائے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈالوں، یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں تبدیل ہو جائیں۔ وَأَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ فِي وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پہ ڈالوں، آگ بجھ جائے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْدٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈالوں، میں اپنی توجہ مردے پہ ڈالوں، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي لَا تَحَالِي۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ جتنے بھی مہینے گئے، یہ جتنے بھی سال ہیں، یہ جتنے بھی زمانے ہیں، یہ جتنے بھی مہینے ہیں، یہ جتنے بھی سال ہیں، یہ جتنے بھی زمانے ہیں، اور یہ سارے گزر رہے ہیں اور میرے پاس سے ہو کے اجازت لے کے گزرتے ہیں۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ اور یہ مہینے، یہ سال، یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یا کلام کی اضافت مہینوں سالوں کی طرف کی، مطلب یہ کہ جو کچھ مہینوں سالوں میں ہونے والا ہے اللہ مجھے اس کی خبر کر دیتا ہے، میں جان لیتا ہوں۔ فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، اے میرے منکر جھگڑے سے باز آ جا۔ اب غوث اعظم اپنے مریدوں کے لیے جو چیز فرما رہے ہیں ذرا اس کو توجہ سے سننا ہے۔ مریدی ہموت واشتق وغنی وفعل ما تشاء فالاسم العالی۔ اے میرے مرید سرسار عشق الہیوں خوش ہو جا، بے باک ہو جا اور خوشی کے گیت گا، جو دل میں آئے وہ کر، میرا نام بڑی عزتوں والا ہے۔
मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली। ए मेरे मुरीद ना डर, अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे बुलंद रुतबा दिया है, मैंने उस रुतबे के तुफैल अपनी तमन्नाओं को पा लिया है। बिलादुल्लाह मुल्की तहत हुक्मी व वक्ती क़ब्ल क़ल्बी क़द ज़िफ़ाली। बिलादुल्लाह मुल्की तहत हुक्मी, ये सारे अल्लाह के शहर मेरे हुक्म के तहत, इन सारे पिंडां देहातां शहरां विच आर्डर मेरा चलदा है। हर शहर करिया हर मुल्क में जितने भी अल्लाह के शहर हैं पे मेरा आर्डर चलता है। तहत हुक्मी व वक्ती क़ब्ल क़ल्बी क़द ज़फ़ाली, मेरा वक्त मेरे दिल की पैदाइश से पहले ही साफ था। नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, और रब ने मुझे वो नजर का कमाल दिया है कि अल्लाह के जितने भी शहर हैं ये सारे मेरे सामने ऐसे हैं जैसे मेरे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है। उस बात को ये कलाम शुक्र वाला नहीं, शुक्र वाले इस तरह नहीं बात करते। शुक्र वाले अलग हक की सदाएं लगाते हैं, यार तवज्जो रहना। शुक्र वाले अनल हक की सदाएं लगाते हैं, शुक्र वाले सुबहानी माज़म शानी की सदा लगाते हैं, शुक्र वाले माफी जुब्बत इल्लल्लाह ये सदा लगाते हैं कि कमीज के अंदर खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है, वो इस तरह की सदाएं लगाते हैं। उनका शुक्र ऐसा नहीं होता कि हर जगह अपनी निस्बतों को भी कायम रखें, अपने अता की राहों को भी बयान करें और अपने रुतबों को भी। इसलिए हजरत सैयदना सैयदी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, ओ पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला अब्दुल कादिर जिलानी ने जितने दावे किए ये अल्लाह की तरफ से रुतबा मिला, उसके बाद जुबान पे उन्होंने इस कमाल को लाया। और फिर फरमाते हैं इसमें भी अब्दुल कादिर जिलानी ने आजिज़ी की है। नहीं आपको बात नहीं समझ आई। फरमाते हैं जितनी शाने रब ने उन्हें दी थी उतनी बयान नहीं की है। मुर्दे जिंदे करते हैं, हवाओं पे आर्डर चले, दरियाओं पे आर्डर चले, तमाम वलियों की गर्दनों पे कदम हो, जो चाहे वो हो, जिससे मांगे जो जिसके बारे में मांगे वो मिले, मुरीद की शफाअत का सवाल करे रद्द ना हो। हजरत शाह अब्दुल हक फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ने इसमें भी आजिज़ी की है, यानी जितना रुतबा रब ने दिया हो उतना बयान नहीं किया आपने। झूठ है, यानी ये हम मजाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं उड़ा रहे, उनकी तरफ झूठ मंसूब, बिल्कुल इसी तरह उनकी तरफ इन्होंने झूठ मंसूब किया है कि उन्होंने कहा है मैं मशरिक में हूँ, ये बहिजतुल असरार में लिखा है, मैं मशरिक में हूँ और मेरा मुरीद मगरिब में हो, उसका सितर खुल जाए तो मैं उसका सितर ढांप दूंगा। मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वहाँ उसका पर्दा इफ़्फ़त गिर रहा हो, रब ने मुझे वो ताकत और तसर्रुफ़ अता फरमाया हुआ है, वो ताकत अता फरमाई हुई है कि मैं उसके गिरते हुए पर्दे इफ़्फ़त को संभालने के लिए हाजिर हो जाऊँ। आप कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैं सुच्चा कादरी हाँ, सुच्चा कादरी होएगा जो भाई जी मीडिया के कैमरे सामने लवाए और फिर कहे जी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नाल ही अपनी तहमत खोल दे, तो वो आके। वैसे मेरा मशवरा ये करने से पहले आप अंडरवेयर पहन लीजिएगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आप जो है आपको बेइज्जती का सामना ही करना पड़ेगा। जब हम ये मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम बुजुर्गों का नहीं उड़ा रहे हैं, बुजुर्गों का मजाक आपने उड़वाया है। हम नहीं कहते कि उन्होंने ये बातें कही हैं। कसीदा गौसिया में इतने इतने कुफरियात लिखे हुए हैं, इतने इतने शिरकिया बातें लिखी हुई हैं, उनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और जो जो उन्होंने मुतकब्बराना दावे किए हैं, यानी कोई शख्स इस तरह का दावा कर सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। जो बंदा अल्लाह का नेक बंदा है वो तो डरता डरता ही रहता है। वो ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दावा नहीं किया कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पाँव है। ठीक हो गया ना। इस तरह के ये सारे दावे झूठे उनकी तरफ मंसूब है, उन्होंने ये बातें नहीं की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो सही बात है वो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। उनको किसी ने बताया कि जी ईद का चांद नज़र आ गया,
انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, ٹھیک ہو گیا, خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. اور سر ادھر میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں, میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں, میں غوث کتب اور ابدال ہوں, تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں, اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں, اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی. تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں. صحیح. لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا, میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو. اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا, اللہ نہیں کروائے گا سر. اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے. دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے, اللہ کو تو دعویٰ ہے ہی نہیں ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا ہے اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں, ایسا تو نہیں ہوگا. وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے. جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا, پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر. تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے, میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی. سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے, یہ کہاں کے عشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. ہمیں تو اختیار ہوتا, ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں, ہم کہیں گے جی لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور اس سے بھی بڑی بات, میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں, نجدی ہیں, تو سر میرے اوپر لعنت ہے کہ میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں کے اوپر گستاخوں کا قبضہ ہے. میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ صحیح. ہوں ہر چیز کی انجینئرنگ ہوئے گی. جی دوئے پاسے کے اندر نہیں. وہ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے, ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی, دسو. تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا, انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو اسی مرنا نا, لوٹے نے کہا لو منو ساڑھے لگے نے, لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے, پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بج جاندی مرید تے بج جاندہ نا, کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھیں راوی کے پل کو, جیلم کے پل کو, سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی, ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے. وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے. اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے, لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تو سارا گٹر دا پانی پورے کراچی کا آپ پتہ سیوریج زیرو ہے, وہ نیچی جگہ ہے نا, سیوریج نہیں بزرگوں نے. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. خیر ناظرین میں 1-2 قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا, پھر آپ کو دنیاوی 2 مسئلے دوں گا. ناظرین اللہ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے. اور اگلی بات دیکھیں, فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے
کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا اونٹ کو کیسے بنایا، ایسے کھڑا کر دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر دیکھیں آسمان کو بنایا بغیر ستون کے اس رب العالمین نے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، اور یہ بھی آیت پڑھتا جاؤں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن ان مولویوں کا کام یہ ہے کہ صرف پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے قصے عوام کو سنانے، یہ نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ یہ بھی قرآن حدیث سنائیں، ممبروں کے اوپر چڑھ کے یہ قرآن حدیث سنائیں۔ تو خیر ناظرین، مثال جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اندر انڈے لا کے لے کے آتے ہیں، انڈے جو کھاتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں۔ اب وہ گاڑی جو آتی ہے چلتی چلتی آ رہی ہے اور انڈے اس کے اندر ہل رہے ہوتے ہیں، وہ ٹوکری کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ ہل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میری قدرت دیکھیں، وہ اب گاڑی چلتے چلتے دکان پہ آتی ہے، دکان پہ دوبارہ پھر انڈا اتار کے وہ ٹرے جو ہوتی ہے اتار کے پکڑائی جاتی ہے، دکان والے کو انڈے پھر ہلتے ہیں، اور گھر سے ماما کہتی ہے بیٹا جاؤ انڈے لے آؤ، تو شاپر کے اندر وہ دکان والا ڈال کے دے دیتا ہے، تو بچہ اس کو بھی ہلا کے آ رہا ہوتا ہے، شاپر کے اندر ڈال کے نا ایسے ایسے ہلا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ انڈے ہلے، یعنی گاڑی کے اندر روڈ پہ بھاگ رہی ہے اس وقت بھی ہلے، دکان کے پاس دکان والے کے پاس ہے تب بھی ہلے، بچے کے ہاتھ میں بھی ہلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری قدرت دیکھیں کہ میں نے زردی اور سفیدی کو مکس نہیں ہونے دیا، فرمایا میں نے زردی اور سفیدی کو مکس نہیں ہونے دیا، اگر یہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ گندا ہے، اس کو باسکٹ کے اندر پھینک دو، یعنی گندگی والی جگہ پہ پھینک دو، یعنی کوڑے والی ٹوکری کے اندر پھینک دو۔ اللہ پاک بھی یہی جملہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میری توحید کی سفیدی کے اندر ذرا بھی زردی جیسا ذرا بھی شرک لے کے آ گیا، میں بھی اس کو گندا سمجھ کر جہنم کی ٹوکری میں پھینک دوں گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔